شبیر میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سوزخوانی اور آداب سوزخوانی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انڈیا سے تشریف لائے ہوئے معروف شاعر و سوزخواں جناب سید حسن امام نقوی صاحب۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہماری سوزخوانی، جسے اذان مجلس یا اذان عزا بھی کہا جاتا ہے، سوزخوانی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بات آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بارے میں مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کی خاطر پیش کر سکیں۔ میں سید حسن امام نقوی امروہہ سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرے والد سید سقی حسن مرحوم امروہہ کے ایک ادارے کے پرنسپل تھے۔ وہ ادیب بھی تھے، رائٹر بھی تھے، اور گورنمنٹ آف انڈیا سے ان کی کئی کتابیں چھپی ہیں۔ اور سید حسین شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہونے کا مجھے شرف و نیاز حاصل ہے۔ میں ان کی درگاہ کمیٹی کا صدر بھی ہوں، اور بہرحال میرے دادے جناب اصغر حسین صاحب مؤلف تاریخ اصغری ہیں، جو امروہے کی ایک مستند تاریخ ہے، اور اس کے حوالے جات لوگ دیتے ہیں، اور آج بھی اسے دوبارہ چھپوا دیا گیا ہے۔ بہرحال ایک بڑا اچھا ذخیرہ ہے وہ۔ میں محلہ گجری کا رہنے والا ہوں۔ میرے چچا سید تقی حسن صاحب مرحوم، میرے دادا، میرے پردادا اور امروہے کے آل یاسین، آل عمران، آل ہاشم، یاسر حسین صاحب، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمارے عزا خانے پہ تخت پہ سوزخوانی کیا کرتے تھے، گجری کے تخت پہ۔ اور چونکہ میں بگلوں کا نواسا ہوں، تو بگلوں کے تخت سے بھی میں متعلق رہا۔ دادا جھبو اور دادا نینا اور دادا متقی اور امیر احمد صاحب، تصویر احمد صاحب، میں نے ان سب لوگوں کو سنا ہے اور دیکھا ہے۔ تو بہرحال ایک امروہے کی سوزخوانی بڑی ریچ سوزخوانی ہے، اور امروہے کی سوزخوانی جو ہے وہ تمام جگہوں سے ڈفر ہے۔ اب ڈفر ہونے میں اصل میں بڑی مشکل یہ ہوئی کہ یہ ایک حقیقت بھی ہے تلخ، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ گانا بجانا اور یہ فن پسند کرتے تھے اس زمانے میں، جب ذمہ دارہ بھی تھا اور اجواڑے بھی تھے، اور شاہانہ طریقہ کار بھی تھا۔ تو راجاؤں مہاراجاؤں کے ہاں گانے کا رواج باقاعدگی سے تھا، تو ان لوگوں نے یعنی گانے کو وہ کنورٹ کر کے ایام اعزا میں سوزخوانی میں اس فن کو رائج کیا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ اب سارے راگ اور راگنیوں میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فن کہیں نہیں ہے علاوہ امروہے کے۔ سارے راگ اور راگنیوں میں یہ فن رائج ہے، اور عجیب طرح کی بات یہ رہی ہے ہمارے ہاں کہ چونکہ میوزک سے تعلق رہا سوزخوانی میں، کہ کون سے وقت کا راگ ہے، کہتے ہیں نا کہ میاں کون سے وقت کا راگ آپ رہے ہو، یہ مثل مشہور ہے۔ تو صبح کے وقت کے راگ الگ تھے، دوپہر کے پڑھنے کے الگ تھے، شام کے پڑھنے کے الگ تھے، رات کے پڑھنے کے راگ بالکل الگ تھے۔ یہ خصوصاً ہمارے امروہے کی روایت میں یہ شامل رہا۔ تو اب جیسے فجر سویرے کے وقت کے راگ ہیں، تو
اب وہ انہوں نے اپنے افتاد طبع کے مطابق تسکین قلب کے لیے وہ سر قائم کیے اور وہ بندشیں صحیح اپنی الگ بنائی ٹھیک ہے اور رائج رہا وہ. صحیح ہے وہ اگر کہیں گے تو آپ میں پڑھ کے بتاؤں کہ کس وقت کون سا جی جی راگ کیسے پڑھتے ہیں. اگر ایک دو کسی وقت کے صبح کا خاص کر کے. اب جیسے فجر کے ہی وقت تڑکے ایک وہ جو ہوتی نوبت بجتی تھی، ہمارے یہاں نوبت بجتی ہے شاہی. جی بالکل. بولی بانو یہ شان الہ کر صبح ہوتی ہے جاگو سکی. یہ مقرا ہے جی جو یہ نوبت میں جب بجایا جاتا تھا نفیری میں اور نوبت بجتی تھی تو ایک عجب طرح کا تاثر پیدا ہوتا تھا، سما اس کا ہوتا تھا کہ گریا ہوتا تھا. اصل میں جو سر قائم کیے گئے ہیں اور جو ان کی ٹھاٹ بنائے گئے ہیں، جو بندشیں بنائی گئی ہیں وہ اسی پہ مبنی تھی کہ آنکھ سے آنسو ضرور نکلے. صحیح بالکل. یا پھر صبح کے وقت میں جو پڑھتے تھے ہمارے یہاں سوز پڑھا جاتا ہے الوٹ لی یا بر جارا بن میں ٹانڈل دا ہوا سارا بن میں آئے حسین پیارا بن میں بے کس کر کے مارا بن میں کھڑی بن جاری نوے گھر جو لٹا گھر ماری روے بانو بہو بیچاری روے راور جس کا مارا بن میں لوٹ لیا. اب یہ راگ بھیرو ہے، یہ صبح کا گانے کا راگ ہے. یہ بزرگوں نے اس کی بندش بنائی اور یہ پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں بہرحال. ٹھیک. اچھا یہاں ایک چیز فرمائیے گا کہ ہمارے ایک لفظ رائج ہے نوحہ وغیرہ جو نوحانی ہوتی ہے اس میں ایک لفظ رائج ہے طرز، اور مرثیے کے لیے عموماً جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے بندش. ان دونوں میں کیا فرق؟ طرز تو دیکھیے، طرز جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو راگ جس میں اپلائی کر لیے جاتے ہیں کہ یہ گانا فلاں راگ پہ آدھارت ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ طرز جو ہے یہ اس راگ پہ بنائی گئی ہے. اچھا. اور مرثیے جو ہیں یہ پورے راگ کے اوپر ہے. اس میں پورے راگوں کے انداز سے ان کی بندشیں فارم کی گئی ہیں. اچھا ٹھیک. اور یہ اس کا ٹھوس مقام ہے کہ وہاں
اب آپ نے دیکھا ابھی کہ سمت پہ قائم بالکل میری چونکہ میری آواز کام نہیں کر رہی ہے، میں نزلے کا اثر بہت زیادہ کہ وہ وہیں پہ اترے گا آ کر جہاں سے اس کا آ شروع کی اور سم اس کا جی ہوا. جی جی بالکل یہ فرق ہے اس میں خاص طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا سوزخانی حسن امام صاحب، ہمارے یہاں ذاکری کو عروج ملا، مرثیہ قیت اللہ مرثیہ خوانی کو دیکھتے ہیں اگر ہم تو میر انیس مرزا طبیب، اس کے بعد پھر ذاکری کا اگر ہم دور دیکھتے ہیں تو اظہر حسن زیدی صاحب ہو گئے، علامہ رشید ترابی صاحب ہو گئے، علامہ طارق جوہری صاحب ہو گئے، یہ ذاکری کو عروج ملا. نوحہ خوانی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک عروج حاصل ہے نوحہ خوانی کو آج کی زمانہ. سوزخانی کیا وجہ ہے کہ لوگ سوزخانی جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو سب 5 سے 7 10 آدمی بس میکسیمم، یا آپ کے یہاں کے رواج کو تھوڑا بدلا ہوا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. سوزخانی سننے کے لیے لوگ پہلے سے آتے ہیں. اچھا. اور انہیں یہ پتہ ہے کہ آج کون سا مرثیہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ مرثیہ سننے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ہمتاً گوش رہتے ہیں کہ وہ مرثیہ پڑھا جائے گا اور گریہ کے لیے آمادہ رہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک بالکل. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ سنتے نہ ہوں، لوگ سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں آ کے. اچھا. سوزخانی میں آپ سوزخانی کے فن کے حوالے سے اگر آج کے نوجوان ہمارے جو سوزخانی کر رہے ہیں ان کے لیے آپ انہیں کیا رائے دینا چاہیں گے کہ وہ سوزخانی کے لیے اپنی آواز، اپنے انداز کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اصل میں تو بڑی کمی یہ رہی جی کہ ہمارے نوجوان آج کے، اول تو کچھ بزرگوں نے ہمارے نوجوانوں کو بتانا نہیں چاہا، وہ انہوں نے بخل کیا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جی بے شک. اور اس کو نوجوانوں کو اور یا جو بھی سیکھنا چاہے جی جی اس کو بتانا چاہیے جی کہ بھائی یہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو کمی کو دور کرنا چاہیے. صحیح. تو ہمارے ہاں ایک بخل رہا اس میں کہ انہوں نے ان کو بتایا نہیں. اچھا. اور جس کی وجہ سے نوجوانوں میں یہ اس فن کے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہیں. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یہ اب اس وقت بات بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے. اور آپ کے کراچی میں تو خاص طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں جی کئی لوگوں کے میرے پاس فون پہنچے کہ فلاں جو آپ سوز پڑھ رہے ہیں، جو فلاں سلام پڑھا آپ نے، ذرا اس کا انترا کہہ کے بتا دیجئے. اچھا. پاکستان سے لوگوں کے فون میرے پاس پہنچتے ہیں. صحیح. تو اس کا انترا بتا دیجئے کیسے. تو ہمیں بتانے میں قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں، ہم نے بتا دیا کہ بھائی ایسے پڑھ لیجئے. صحیح ہے. تو اب دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ دلچسپی قائم رہے. انشاءاللہ. اور جتنا ہم جانتے ہیں یعنی وہ ہم انہیں بتانے کی کموقع کوشش کریں، کامیابی ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک. اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ طرز کو پہلے اہمیت دینی چاہیے، ادائیگی کو، یا مرثیے کی لفظیات؟ دیکھیے ایک خاص بات تو پہلی یہ ہے کہ سوز خوانی میں صحیح معنی میں مخرج کہلاتا ہے. اگر مخرج درست نہیں ہے جی تو بالکل نہیں. جب لفظ نہیں پتہ آپ کو کہ آدمی کو جی ہاں. کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں غم شہ کا گرداغ دل پر. اب میں نے جو کہا غم شہ کا گرداغ، جی تو اب یہ لفظ کٹ گیا نا گرداغ. جی ہاں بالکل. مصرع ہے غم شہ کا گرداغ دل پر رہے. بالکل. تو مخرج میں اب ہم کہیں گے اس کو غم شہ کا گرداغ دل پر. تو اب لفظ جو ہے جی ہاں وہ پورا نہیں کٹنا چاہیے بالکل. اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ انہوں نے ادا کیا. صحیح صحیح. یہ بہرحال نہیں بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا کہ لفظ کا مخرج اور لفظ کو بیچ میں ٹوٹ جانے سے
وہ مطلب مفہوم ختم مرد ہو جاتا ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی بھی، شریعت کا مزہ نہیں رہتا. صحیح، بالکل. اور کیا نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں کراچی میں سوزخانی کا جو ہے ماشاء اللہ بڑے نوجوان سوزخاں میں اگر دیکھ رہا ہوں، میں بات کروں قسیم زیدی کی، آپ سنیں گے اگر تو بہت پسند کریں گے انہیں. اور دیگر ہمارے دوست احباب ہیں جو کر رہے ہیں سوزخانی. امروہے کی اگر میں بات کروں تو پسران کاظم حسین ہیں، بھائی ظہور کے یہاں کے وہ ہیں. وہ ایک لڑکا رجب عباس ہے، ایک لڑکا آپ کے یہاں کا، جی جی جی، وہ اچھا پڑھتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل. وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید کیسٹ سے ہی ہمارے بھی اس نے کچھ سیکھا ہے. انہیں بتایا اس نے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے کیسٹ سے سیکھا ہے. کیا بات. حضور سوزخانی آپ نے جس انداز میں کی اور اس کے بعد لوگوں نے آپ سے اخذ کیا، لوگوں نے آپ سے جو سیکھا، اس وقت جو کراچی میں سوزخانی ہو رہی ہے، میں نے جیسے پہلے بھی ایک سوال میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں سوزخانی کو وہ جگہ نہیں مل پا رہی ہے ابھی کہ جس میں سوزخاں کو سننے کے لیے لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے کسی طور؟ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں رواج موجود ہے انڈیا میں، لیکن یہاں نہیں ہے، اس کی کیا آپ وجہ محسوس کرتے ہیں؟ یہاں چونکہ اب ہمارے امروہے کا ماحول تو بالکل ایک الگ ہے. اب حیدرآباد کی سوزخانی بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. اور اب چکر یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس سے متعارف کرانا چاہیے، اور جب لوگ مؤثر انداز میں پڑھیں گے اور مؤثر انداز میں انہیں سکھائیں گے تو ان میں آٹومیٹیکلی دلچسپی پیدا ہوگی. تو کچھ استاد لوگوں سے سیکھیں اور ان کو راگ اور راگنیوں کی اہمیت سے بھی متعارف کرائیں گے کہ بھئی یہ پڑھ رہے ہیں تو بھلا معلوم ہو رہا ہے. صحیح ہے. یہ ان کو طریقہ سکھانا چاہیے، تو لوگ اپنے آپ ہی اٹریکشن پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اٹریکشن تو میوزک میں اٹریکشن بہت ہے. بھائی ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ راگ بہار، تو بہار کا موسم میں راگ بہار ہے تو بہار کے گانے ہو رہے ہیں. صحیح ہے. راگ دیس یا دیپک راگ، کہ اس نے جو تان سین نے گایا تو آگ لگ گئی. بالکل بالکل. تو یہ اس طرح کے انداز میں اگر وہ پیش کی جائے گی چیز تو وہ مؤثر انداز پیدا ہوگا. یہ چیز پیدا کرنی چاہیے لوگوں کے اندر. اچھا، اس میں جیسے آپ نے بھی فرما رہے تھے آپ بریک سے پہلے کہ صبح کا راگ اس میں جو ہے کوئی بندش کی گئی، رات کا راگ، تو اس میں اس وقت اس میں آپ کیا منتخب کرتے ہیں کہ آیا جو مرثیہ ہے اس میں اگر مطلع میں یا مقرے میں صبح کا ذکر ہے یا صبح کا موسم یا اس حوالے سے، تو اس کے اعتبار سے راگ منتخب کرتے ہیں، یا آپ جس وقت پڑھ رہے ہیں وہ سوز اس کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ راگ تو منتخب ہے. دیکھیے صبح کے میں نے بتایا نا کہ صبح کے پڑھنے کے راگ الگ ہی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. دوپہر کے پڑھنے کے راگ بالکل الگ ہیں. تو جب وہ جس وقت پہ جو پڑھی جاتی ہے راگنی یا راگ، اس میں اتنا ہی تاثر ہوتا ہے. صحیح. یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یہ مرثیے کے اعتبار سے بندش کی جاتی ہے اس راگ کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بندشیں ہیں کہ مرثیے میں کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے. اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں مشہور مرثیہ ہے دبیر کا، گلگونائے رخسار فلک گرد ہے کی گلگونائے رخسار فلک. اب یہ صبح کے گانے کا راگ ہے، بھیروی ہے. ابھی ہم صبح کو پڑھتے ہیں، صبح کو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صبح کے راگ میں بنائی ہوئی ایک بندش جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے رات کو؟ وہ پڑھ لیں، مجبوری ہے. اب ہم جیسے پڑھتے ہیں ستاروں کی آمد ہے کالی گھٹا میں، یہ بڑا مشہور مرثیہ ہے. تو جو رات کو ہم پڑھتے ہیں ستاروں کی آمد ہے کالی گھٹا میں سروہی کا
عالم ہے موجے ہوا میں خبر لائے ہیں پیک اہل جفا میں خبر لائے پیک اہل وغا میں کہ دو شیر آتے ہیں دشتے وغا میں رہے سیدھی تلواریں منہ مڑ رہے ہیں پروں کو جماؤ کہ ہوش اڑ رہے ہیں ستاروں کی آمد. ابھی ہم رات کو پڑھا کرتے ہیں. جی 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 جی. اچھا یہاں پر اب ایک سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا اس حوالے سے. ایک تھوڑا سا ہمارے یہاں ایک متنازع موضوع ہے کہ نوحوں میں ہم یہ مرثیے میں راگ راگنیاں استعمال کر رہے ہیں اور شروع دن سے ہو رہی ہیں. اب آج ہمارے یہاں اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ نوحے میں ان راگوں کا استعمال، گانوں کے طرزوں کا استعمال، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک گانا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہیں گایا گیا، لیکن اگر کوئی بھی نوحہ خواں اس کی طرز کو استعمال کرتے ہوئے پرسوز انداز میں ایسے پڑھے کہ اس سے سوز ہی ظاہر ہو، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل وہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر پرسوز انداز میں پڑھا جائے جی تو اس میں مرثیت اور اس میں نوعیت باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس سے ذرا سا تجاوز کر کے وہ ہوگا تو وہ موسیقیات آ جاتی ہے. یقیناً وہ میلوڈی آ جاتی ہے. تو ہمیں رسائی انداز پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں حزن کا انداز پیش کرنا ہے. اچھا اس میں جب ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں تو منقبت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی بھائی وہ تو ظاہر ہے کسی راگ میں بھی پڑھ لیں، جس طرح سر میں چاہے پڑھ لیں، چونکہ وہ خوشی کا انداز ہے وہ اس میں آزاد ہے، ہر اس میں پڑھ سکتا ہے، پڑھتے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل پڑھی جا رہی ہیں. اور میں تو آپ کے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ منقبت خان الگ ہیں، شاعر الگ ہیں. جی جی ہمارے یہاں نہیں ہے یہ بات. اچھا. آپ کے یہاں منقبت خان پڑھتے ہیں تو بہرحال ہوں. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کے یہاں کا طریقہ رائج ہے، جی لیکن پڑھتے اچھا ماشاء اللہ. پڑھنا چاہیے. صحیح. تو آپ کے یہاں جو شعراء حضرات ہی بیسیکلی منقبت خوان ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں شعراء ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر، اچھا. منقبت خان نہیں ہوتے. اچھا اچھا اچھا. وہ فرق یہ ہے آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں. جیسے ابھی میں اس دن تھا مرکز کے اوپر، جی تو میں نے منقبت خان دیکھے، میں بھی پڑھ کے آیا قصیدہ جی امام تقی علیہ السلام کے سلسلے میں. تو یہ حساب ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. نہیں تو یقیناً پھر یہی ہے کہ یہ جو اعتراض ابھی ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ جناب منقبت خوانی یہ فلاں گانے سے اتر رہی ہے اور یہ جو فلاں گانے سے دیکھیے مل تو رہی ہے. بھائی میوزک سے متعلق تو ہے ہی، جی ہاں بالکل اس میں کہاں تک اس سے بچا جائے گا؟ ممکن نہیں ہے. اب وہ بظاہر ہے کہ جب بہاریہ سر لگیں گے تو منقبت میں مزہ آئے گا. صحیح. حزنیہ سر ہوں گے تو اس میں وہ اثر نہیں اس کا وہ اثر ہوگا. بالکل دونوں کے تاثر الگ الگ ہیں. بالکل بالکل یہ ہونا چاہیے فرق. یقیناً یقیناً. آپ اگر اپنا خاص کر کے کوئی چیز آپ سنانا چاہیں تو ضرور، اور اس کے بعد پھر آپ کو پیغام ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے دینا چاہیں. اب جیسے میں نے ابھی آپ جی اب ہمارے یہاں جو رات کے پڑھنے کے راگ دیس ہے، راگ دیس کہلاتا ہے. جی. اور اس کے بعد ہے راگ بہاگ، یہ رات کے پڑھنے کے راگ ہیں. اچھا.
ٹھیک. تو ایک مکھڑا سناؤں گا راگ دیس کا، پھر اس کے بعد سو سنا دوں گا اس کا. ٹھیک. کسی نے رام آب سے پوچھا سبب کسی نے آواز کام نہیں کر رہی ہے، نزلہ ہو گیا. جی جی. یہ راگ دیس تھا، ٹھیک ہے. رات کے پڑھنے کا راگ ہے. ٹھیک. رات میں پڑھا جاتا، مزہ آتا. اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا. جی. شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، زینب کسی صورت کی، سب عثمان ہے لقاء کی. جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کی، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے اللہ سلامت، اور دنیا میں رہے سرباں تیرے شاہ سلامت. شبیر کو خالق نے. اب آپ نے سو سنا. جی جی. اس میں کہیں مخرج میں الفاظ کہیں کٹے تو نہیں؟ نہیں. یہ الگ بات ہے، میری آواز میرا کام نہیں، ساتھ نہیں دے رہی، لیکن لفظ نہیں کٹا ہوگا کہیں. یہی ہمارے یہاں کی خصوصیت رہی. بزرگوں نے ان کو بڑا فٹ کر کے اس کے مقامات بنا دیے ہیں. بے شک بے شک. جو پڑھا جاتا ہے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ناظرین کرام، اپنے میزبان عباس نقوی اور ہمارے معزز مہمان جناب سید حسن امام نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آمد ہند کا غل عطرت شبیر